السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دہیز ایک لعنت ہے۔ شریعت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہونے والی ہر شادیوں میں لڑکی کے ماں باپ کو فکر لگی رہتی ہے کہ ان کی بیٹی اچھے سے اچھا دہیز لے کر جائے تاکہ سسرال میں اس کی عزت بن سکے، اور پھر اسی معاملے پر کئی طلاقیں ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، بھارت کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک دولہے نے دلہن سے دہیز میں گاڑی کی مانگ کو رکھی، تو اس کے بعد جو ہوا وہ سب کی روح کانپنے کے لیے کافی تھا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آئے ہوئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، بھارت میں بہت سی رسمیں ایسی ہیں جو مسلمانوں میں بھی شریک ہو گئی ہیں، یعنی کہ مسلمان اس کے دیکھا دیکھی اپنے آپ میں ہی یہ کام کرنے لگے ہیں۔ جیسے کہ شادی بیاہ کے موقع پر 3 دنوں کے رسموں کو، جیسے کہ مہندی، ہلدی اور ولیمہ کو سنت طریقے سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں بہت ساری ایسی غیر قوم کی رسمیں بھی شامل ہیں، اور یہ کام ہمارے مسلمان بھائی شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ اسلام نے بالکل منع فرمایا ہے، جیسے کہ دہیز مانگنا، بینڈ باجا وغیرہ بجانا۔ میرے دوستو، دین اسلام میں شادی اس طرح سے منانی چاہیے جیسے کہ نکاح پڑھایا جائے، اور اس کے بعد غریبوں اور مسکینوں کو اپنی خوشی میں شامل کیا جائے اور انہیں کھانا کھلایا جائے، یہی سنت طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں لاکھوں روپے نہیں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری شادی ہمارے رشتہ داروں سے، دوستوں سے بہتر نظر آنی چاہیے۔ اسی شادی کے موقع پر لڑکی کے ماں باپ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دہیز کا انتظام کیا جائے، اور دہیز بہت اچھا اور بہت پیسے کا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بیٹی کو آنے والی زندگی میں کبھی کوئی کسی طرح کی بات نہ سننا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین بیٹی کی پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں اور دہیز اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ جان لیں کہ دہیز اسلام میں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، البتہ غیر قوم کے یہاں دہیز لیا جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے، اور لڑکے والے باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں چیز دہیز میں چاہیے۔ دوستو، یہ سب باتیں ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ساتھ بہت وقت گزارا ہے، اس لیے دوسروں کا دیکھا دیکھی یہ چیز ہمارے معاشرے میں بھی شریک ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، دہیز کی اگر شریعت کے حساب سے بات کی جائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اللہ کے پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو کسی کو بھی دہیز نہ دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود چند پیسے وصول کیے، اور انہی پیسوں کو جناب ابو بکر اور اپنے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور کہا کہ اس سے گھر کے استعمال کی چند ضروری چیزیں لا دیں۔ یعنی اس وقت جو چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے گئے پیسے سے خریدی گئی تھی۔ اور یوں یہ خلاصہ ہو گیا کہ دین اسلام کے اندر دہیز کی کوئی اجازت نہیں ہے، البتہ دین نے خلاصہ کر دیا کہ مرد اپنی عورت کو حق مہر ادا کرے گا، یعنی کہ عورت کو نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد مرد مہر ادا کرے گا، اور یہی دین اسلام کا اصول ہے۔ یہ مہر دراصل خاتون کی سیفٹی، اس کی حفاظت اور مالی طور پر اس کی مدد کے لیے اسلام نے رکھا ہے۔ میرے دوستو، اب ذرا واقعی کا ذکر کیا جائے جو واقعہ بھارت میں پیش آیا، جہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی پسند کی شادی کر رہے تھے۔ دونوں شادی کے موقع پر موجود تھے، اور وہاں ان دونوں کے والدین بھی موجود تھے۔ بھارتی شادیوں میں رسموں کا بہت اہم رول ہوتا ہے، جہاں پر رسموں کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن ان رسموں کو شروع ہونے سے پہلے لڑکی کے والدین کو لڑکی کے والد نے یہ کہا کہ ہم نے آپ سے دہیز میں گاڑی مانگی تھی، ان رسموں سے پہلے آپ ہمیں گاڑی دکھا دیں اور اس کی چابی دے دیں تاکہ شادی باقاعدہ طور پر مکمل ہو سکے۔ یہ بات لڑکی کے والدین پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی۔
انہوں نے گزارش کی کہ ہم آپ کو گاڑی چند مہینے کے اندر لے کر دے دیں گے، فی الحال ابھی ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، آپ شادی ہونے دیجئے، ہماری بیٹی آپ کے گھر ہوگی تو ہم آپ کو گاڑی بھی دے دیں گے۔ میرے دوستو، یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا اور بات شادی ختم کرنے تک پہنچ گئی۔ جب لڑکی نے یہ بات کو سنا تو اس کے لیے یہ کوئی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ دوستو، یاد رہے کہ جہاں شادی ہو رہی تھی وہاں پاس ہی میں ایک ریلوے اسٹیشن پڑتا تھا۔ یہ لڑکی بھاگتی بھاگتی ٹرین کی پٹری پر پہنچ گئی اور انہی کے پیچھے دولہا اور اس کے گھر والے اور تمام باراتی بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ پٹری پر کھڑی ہو کر اس لڑکی نے یہ کہا کہ آپ کو گاڑی چاہیے تو آپ گاڑی لیجئے، اور میں یہ سامنے سے آنے والی گاڑی یعنی ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی، لیکن اس لڑکے کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ پیارے دوستو، اس لڑکی کو وہاں سے ہٹانے کی بہت کوشش کی جا رہی تھی اور دولہا خود آگے بڑھا اور اس لڑکی کو ہٹانے کے لیے منتیں بھی کرنے لگا، لیکن اس لڑکی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کے لیے میری شادی سے زیادہ ضروری گاڑی ہے، اور تمہارے والدین کو بہو نہیں بلکہ ایک گاڑی چاہیے، اس لیے تم کسی گاڑی سے ہی شادی کر لو۔ میرے دوستو، یہ بحث ابھی چل ہی رہی تھی کہ سامنے سے تیز رفتار ٹرین آ رہی تھی۔ اس ٹرین نے اس دولہے اور دلہن کو ہٹ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ دونوں اس دنیا سے چلی گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محبت کی داستان تھی جو ایک ساتھ شروع ہوئی اور ایک ہی ساتھ ختم ہو گئی، لیکن میرے پیارے دوستو، دراصل یہ ایک قتل تھا جو کہ دہیز کی مانگ پر کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، دیکھا کہ کس طرح سے ایک دہیز کی وجہ سے، ایک دہیز کی لعنت کی وجہ سے، ایک دہیز کی برائی کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قوم میں دہیز کو بائیکاٹ کریں اور ہم نہ دہیز لیں اور نہ دہیز دیں۔ ہمارے گھر ہماری بیٹیاں خوشیاں لے کر آتی ہیں، بلائیں نہیں، اور ہم بیٹیوں کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی بیٹیوں سے زیادہ دوسری کی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ پہلے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔